بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ. بزرگان محترم، عزیز دوست بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت مبارکہ میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ ہمارے ایمان کے دو بنیاد ہیں. ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری بنیاد ہے محمد رسول اللہ. لہذا ہمیں اپنی ذات سے زیادہ، انسان اپنی ذات کو پہچانے، اس سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. اللہ کون ہے، اللہ کے بارے میں ہمیں کیا عقیدے رکھنے چاہیے، اللہ کی عظمت و کبریائی ہمارے دل میں کتنی ہونی چاہیے. لا الہ الا اللہ، جب تک ہمیں اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی، لا الہ الا اللہ کامل طریقے سے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتا. لہذا کامل طریقے سے اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کو لانا ہے تو اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی. اللہ موجود ہے، ہر وقت حاضر و ناظر ہے. جہاں بھی میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤں، فضاؤں میں اڑنا شروع کر دوں، سمندروں کے اندر غوطے لگانا شروع کر دوں، وہاں بھی اللہ میرے ساتھ ہے. اور اللہ رب العزت کا علم اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے. جو ظاہر میں چیزیں ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، جو باطن میں ہے، بلکہ جو آئندہ ہونے والے ہیں، اللہ کے لیے ماضی، حال، مستقبل سب برابر ہے. رب ذوالجلال کا علم اتنا وسیع ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. وہی بدیع السماوات والارض ہے، بلا شرکت غیر انہوں نے اس پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے. لہذا اللہ کی ذات اور اللہ کی جتنے بھی اسماء حسنہ ہے، جتنے بھی اللہ کے صفات ہیں، ان تمام کی معرفت یہ ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے. لہذا رب ذوالجلال کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنا، پھر اللہ کے احکام کتنے ہمارے لیے قابل قدر اور قابل عظمت ہے کہ جب اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، جب ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور ہمارے ایمان کا تعلق ان کی ذات عالی سے ہے، ختم ہو گئی بات. ان کا جو بھی حکم ہمارے سامنے آ جائے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہمارے سامنے آ جائے، اللہ کا کوئی فرمان ہمارے سامنے آ جائے، بس ہمارے سر جھک جائے اس کے سامنے، ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے. پھر چون و چرا اور تعویلات اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہم اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. اور ہمارے ایمان کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی. آپ کو رسول ہونے کی حیثیت سے ماننا اور آپ کو رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر ایمان لانا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی جتنی معرفت، جتنی محبت، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی
ہمارے دلوں کے اندر عظمت پیدا ہو سکے وہ پیدا کرنا بھی ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ جیسا گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہمارے ایمان کا دار و مدار نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذاتی گرامی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے ہم کو اور پوری امت کو ایمان ملا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا ایمان بالذات ہے اور ہمارا ایمان بالعرض ہے۔ لہذا حضور آفتاب نبوت جب طلوع ہوا ہے تو آفتاب نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی برکت سے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات مبارک کی برکت سے ہم کو ایمان نصیب ہوا ہے۔ لہذا ہمارے ایمان کے کامل ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حالات کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی جتنے مناقب، فضائل، جتنے مقامات اللہ پاک نے ان کو عطا فرما ہے اس کی انتہا اور اس کی حقیقت تو کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو کیا درجات عطا فرمائے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے جتنا معلوم کر سکتے ہوں، جتنے آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے ارشادات مبارکہ، آپ کے سنت نبویہ کو جتنا ہم حاصل کر سکتے ہوں اس کو حاصل کریں، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں عملی طور پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک ایک سنت کو لانے کی کوشش کریں۔ تو ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو فرامین ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سنتوں کو بھی اپنی زندگی میں لانا ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا، سمجھنا، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو شاگردان خاص ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدریین وغیرہ وغیرہ، ان صحابیات، امہات المؤمنین، بنات طاہرات، اہل بیت کرام، ان تمام کی محبت بھی ہمارے دلوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے پیدا ہونا، یہ تمام کی تمام باتیں ہمارے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے اور ہمارے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے اور ہمیں زندگی کے اندر استقامت حاصل ہو جائے اور اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی چلی جائے، ان تمام باتوں کے لیے ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو بھی ہم سمجھیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پاک کو سمجھ کر جتنا ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، درس قرآن ہو، تفسیر قرآن ہو، جہاں بھی ہو رہی ہو اس کے اندر ہم شرکت کریں، اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنا تعارف قرآن مجید میں جتنا کرایا ہے ہم اسی کے ذریعے سے اللہ کا تعارف اور اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ان کی کیا قدرت ہے، ان کی کیا شفقت ہے، وہ کیسے ارحم الراحمین ہیں، بندوں کو کس کس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمان کی طرف اور توحید کی طرف بلایا ہے، کس کس انداز سے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے سے قرآن پاک جو امت کو ملا ہے وہ کیسے عظیم الشان نعمت ہے۔ لہذا جتنا ہم قرآن پاک کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، تلاوت کے اعتبار سے، سمجھنے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اللہ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ہم سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے، آپ کے احادیث مبارکہ کو سنیں گے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت مبارکہ کو سیکھیں گے، انشاءاللہ ہمارے ایمان کے اندر تکمیل اور ہمارے ایمان کے اندر استقامت کی کیفیت انشاءاللہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی برکت سے جو ہمیں نعمت دین اور شریعت کی ملی ہوئی ہے مکمل طریقے سے اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ بھی ہمارے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ تو بہرحال بزرگ دوست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی معرفت، آپ کی سیرت کا مطالعہ اور آپ کی محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کے لیے انتہائی درجہ ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جب آفتاب نبوت دنیا میں طلوع ہونے والا تھا، دنیا کے اندر روزانہ ہم دیکھتے ہیں جب دنیا کا آفتاب بھی طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو طلوع ہونے سے پہلے کچھ روشنی پھیل جاتی ہے، صبح صادق کی برکت سے روشنی دنیا کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اور زیادہ روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد تو پھر آفتاب آمد دلیل آفتاب، پھر اس کے اوپر کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آفتاب کو دیکھ کر ہی انسان اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس دنیا کے اندر آفتاب نبوت جب طلوع ہونے والا تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے انوارات، آپ کے معجزات اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کی بشارتیں دنیا والوں کو پہلے سے اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی دنیا میں ایسے ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ
کہ یہ عجیب و غریب واقعہ جو پیش آیا ہے اور دنیا کے اندر یہ عجیب و غریب واقعے کا جو ظہور ہوا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک دنیا کے اندر تشریف آوری ہونے والی تھی، اسی کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خرق عادت یہ اس واقعے کا ظہور فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت کے تقریباً 50 یا 55 دن پہلے جو مشہور واقعہ ہے، بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے، بیت اللہ شریف کو منہدم کرنے کے لیے ابرہہ جو نامی حاکم تھا یمن کا، وہ روانہ ہوا تھا فیل اور اپنے ساتھ ہاتھیوں کا لشکر لے کر، جس کا تذکرہ قرآن مجید کی ایک پوری سورۃ مبارکہ کے اندر، سورہ فیل کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، پوری سورت کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس واقعے کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز سے بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی ہے، بڑے لشکر اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ وہ آیا ہے مکہ مکرمہ کے قریب۔ تفصیلی واقعات کا موقع نہیں ہے، کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اس کا ناپاک ارادہ یہ تھا کہ میں بیت اللہ شریف کو جا کر منہدم کر دوں گا اور بیت اللہ شریف کا دنیا سے وجود ختم کر دوں گا۔ صنعاء یمن کے اندر اس نے ایک بڑا گرجا بنایا تھا اور اس کو یہ حسد پیدا ہوا تھا، حالانکہ عیسائی تھا، جانتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اس کو بھی پہلے سے یقین تھا، لیکن دل میں حسد جب پیدا ہوتا ہے تو حسد کے نتیجے میں انسان نامعلوم کیا کیا کر گزرتا ہے۔ تو صنعاء یمن کے اندر گرجا بنایا، عرب لوگ جو مکہ مکرمہ آیا کرتے تھے، اس کی دل کی تمنا یہ ہوئی کہ لوگ مکہ مکرمہ جانے کے بجائے میرے گرجا کا آ کر طواف کریں اور یہاں آ کر اپنی عبادتوں کا ظہور کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا رہے گا۔ بیت اللہ شریف کو کسی حالت کے اندر بھی اللہ حفاظت کرنے والا ہے، انشاءاللہ وہ باقی رہے گا۔ چنانچہ ابرہہ بادشاہ حاکم آیا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، بالکل مکہ مکرمہ کے قریب جا کر اترا، اور جب عین مکہ مکرمہ کے اوپر آگے بڑھنے لگا ناپاک ارادوں کو لے کر، رب ذوالجلال نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل، اور ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے چونچ کے اندر اور ان کے پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جیسے وہ لشکر آگے بڑھنا شروع ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پرندوں کے غول فوج کی فوج ان کے سروں پر آ گئی اور ان کے اوپر سے پتھر برسانا شروع کیے۔ وہ پتھر کیا تھا؟ گولیوں کی بھرمار تھی، اور جس کو پتھر لگتا تھا سر سے لگتا تھا اس کے جسم کو چیرتے ہوئے نیچے اتر جاتا تھا اور اسی وقت ختم ہو جاتا تھا۔ اس طریقے سے رب ذوالجلال نے اس کے لشکر کو ناکام فرمایا۔ ابرہہ بالکل عجیب و غریب اس کی موت آئی اور وہ بھی ہلاک و برباد ہوا، اور ناکام اور نامراد ہو کر وہ پورا کا پورا لشکر برباد ہو گیا۔ یہ جو بیت اللہ شریف کی حفاظت کا واقعہ پیش آیا ہے اور ابرہہ اور اس کے تمام لشکرار ہلاک و برباد ہوئے ہیں، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل کا یہ واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا میں تشریف لانے والے تھے، اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خرق عادت بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو خرق عادت واقعات کا ظہور ہوا ہے، علماء ان کو ارحاس کہتے ہیں، ارحاس کہا جاتا ہے۔ ارحاس کے معنی ہوتا ہے بنیاد۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دنیا کے اندر نبوت کی بنیاد ڈالنا تھی، اور آپ کی نبوت اور رسالت ایسی زبردست رسالت اور نبوت تھی جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ قیامت تک آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت اور رسالت باقی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہوگی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آپ کی امت کے بعد کوئی نئی امت آنے والی نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیادوں کو پہلے سے اتنا مضبوط کیا گیا کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ چنانچہ ابرہہ ہلاک ہوا، بیت اللہ شریف کی حفاظت ہوئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت کا وقت آیا ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد خواجہ عبداللہ ان کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم حالت حمل میں تھے۔ اسی حالت کے اندر عبداللہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اصل تو گئے تھے شام ایک تجارتی مقصد سے، لیکن شام جاتے ہوئے یا آتے ہوئے بیمار ہو گئے اور مدینہ منورہ ان کا قیام رہا، اور 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد وہیں ان کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا اور مدینہ منورہ میں ان کی قبر مبارک ہے۔ تو پھر اس کے بعد حالت حمل ہی کی حالت کے اندر آپ کے والد ماجد کے والد انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت آیا ہے، سہانا وقت ہے، تہجد کا ٹائم ہے، اس وقت وہاں جو مستورات موجود تھیں ہوتی ہیں ایسے وقت کے اندر،
تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ ثقیف کے وفد کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت مبارک میں تشریف بھی لائے تھے، مدینہ منورہ کے اندر ایمان قبول فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو طائف کا عامل اور طائف کا حاکم مقرر فرمایا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عبداللہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، میں وہاں موجود تھی، میں نے دیکھا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے پورا گھر منور ہو گیا، پورا گھر روشنی اور نور سے بھر گیا، اور مجھ کو ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے تارے بالکل قریب آ رہے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان کے ستارے اور تارے مجھ پر گر پڑیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے یہ نور کا ظاہر ہونا، آسمانوں کے تاروں کا نیچے جھکانا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت میں جو واقعہ پیش آیا، یہ بھی آپ کی نبوت کے اوپر علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور صحابی ہیں اور حضرت عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جب ولادت باسعادت کا ٹائم تھا، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ظاہر ہوا، ایک روشنی ظاہر ہوئی، اور اس نور اور روشنی کے اندر میں نے شام کے محلات دیکھے۔ شام یعنی سیریا کے اندر بصرہ ایک شہر ہے، وہاں کے جو بڑے بڑے محل پیلس بنے ہوئے تھے، وہ محلات میں نے اس نور کے اندر اور اس لائٹ کے اندر دیکھے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایران کے اندر جو شاہ کسریٰ تھا، اس کا جو محل تھا زبردست محل تھا، جس رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات کے اندر اس کے محل کے اندر زلزلہ آیا، اور اس زلزلے کے آنے کے نتیجے کے اندر محل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے برج بنائے جاتے ہیں، کنگرے جس کو کہا جاتا ہے، خوبصورتی کے لیے اس زمانے میں بنائے جاتے تھے، تو وہ 14 کنگرے گر پڑے۔ اور بھی تفصیلی ایک موبزان تھا اس کا درباری، اس نے بھی خواب دیکھا تھا کہ بڑے بڑے سخت اونٹ ہیں اور وہ عربی گھوڑوں کو گھسیٹ کر لا رہے ہیں، اور شام کے اندر وہ پہنچ گئے اور وہ گھوڑے پورے شام کے ملک کے اندر پھیل گئے۔ اس نے آ کر یہ واقعہ اور اپنا خواب کسریٰ کے سامنے پیش کیا، اور اسی طریقے سے اب یہ دربار چل ہی رہا تھا کہ خبر آئی کہ فارس کے اندر جو 1000 سال سے تقریباً آتش کدہ تھا، جس کی مجوسی پرستش عبادت کرتے ہیں، وہ بجھ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جس رات میں ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس رات کے اندر یہ واقعات پیش آئے، یہ انوارات ظاہر ہوئے، کفر اور ظلم کی ظلمت ختم ہونا شروع ہوئی، ستارے جو قریب آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی عطا فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر اللہ اور ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزرگوں دوست ایک چھوٹا سا اعلان ہے. اللہ کا کرم احسان ہے کہ آپ حضرات جمعہ کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بات کہی گئی تھی کہ اب الحمدللہ مسجدیں کھل گئی ہیں, جمعہ کی نماز کا انتظام ہر مسجد میں ہوتا ہے. لہٰذا ہم لاک ڈاؤن کے زمانے میں فیکٹری وغیرہ کے اندر جو جمعہ پڑھ لیتے تھے اس وقت ہو جاتا تھا, مگر اب تو مسجدوں ہی میں آنا انتہائی درجہ ضروری ہے. اور فیکٹریوں میں شاپ کے اندر امید تو یہ ہے کہ اب کہیں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی جگہ ہوتا ہو تو ان کو ابھی بھی خبر کریں کہ بھائی الحمدللہ وہ مجبوری تھی, اب مجبوری نہیں ہے. اب تو مسجدوں میں آ کر ہی ہم کو جمعہ بھی ادا کرنا ہے اور نماز باجماعت بھی ادا کرنا ہے. مسجد میں آنے کا جمعہ کے دن جو انتظام ہے, جو ترتیب ہے اور جو عادت ہم کو ہو گئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر ایک کو بیگ دی جاتی ہے اور وہ اپنے اپنے شوز بیگ میں رکھتا ہے اور بیگ کو اپنے ساتھ رکھ کر جو نکلنے کے راستے ہوتے ہیں مسجد میں سے, وہاں سے نکل کر ہم اپنے روانہ ہو جاتے ہیں. مگر اب یہ جو بیگ کا انتظام مسجد کی طرف سے کیا جاتا تھا, آئندہ جمعہ سے یہ انتظام آپ کو خود کرنا ہے. جس طرح آپ اپنے مصلی لے کر آتے ہیں تو اسی طرح جمعہ کے دن خاص طور پر بھی آپ اپنے ساتھ کیریئر بیگ بھی لے کر آنے کی پوری کوشش کریں. یہ اب آئندہ آپ ہی کو انتظام کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ترتیب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ نمازوں کا شوق عطا فرمائے, جماعت کے ساتھ پڑھنے کی پوری اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور جمعہ ہم مسجدوں میں ادا کریں, اس کا پورا اہتمام ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه عزيز ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد أيها المؤمنون, إن ترجمة عقيدة أهل السنة في كلمتي الشهادة التي هي إحدى مباني الإسلام. فمعنى الكلمة الأولى أي لا إله إلا الله, أن الله تعالى هو المبدئ للعالم
الواحد الأحد القديم الحي القادر العليم السميع البصير الشاكر المريد الكاتب للمقادير، ليس كمثله شيء ولا يخرج من علمه وقدرته شيء، وهو الخالق الرازق المحيي المميت، وله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم. ومعنى الكلمة الثانية أي محمد رسول الله، أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، وأنه صادق في جميع ما جاء به من الأخبار والأحكام، وأن القرآن كلام الله تعالى، وكل من الكتب والرسل والملائكة حق، والمعراج حق، وكرامات الأولياء حق، والصحابة كلهم عدول، وأفضلهم الأربعة الخلفاء على ترتيب الخلافة، وسؤال القبر حق، والبعث حق، والوزن حق، والكتاب حق، والحساب حق، والحوض حق، والصراط حق، والشفاعة حق، ورؤية الله تعالى حق، والجنة حق، والنار حق، وهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى أهلهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على محمد وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى والمساجد كلها في العالم كله، والمدارس والمكاتب والمراكز، وجميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم،
واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأقوى وأكبر، والله خبير بما أصنع وما تصنعون. صفحے درست فرما لیں، جیسا گزشتہ کہا گیا تھا کہ صفوں کی درستگی کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں، ایک تو لائن سیدھا ہونا، دوسرا کندھے سے کندھا ملنا۔ اس وقت ہمارا کندھے سے کندھا تو مل نہیں سکتا ہے، مجبوری ہے، اللہ معاف کرے، اللہ وہ دن میں نصیب فرمائے کہ ہم پہلے کی طرح نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ البتہ لائن ایک رہے، سیدھی لائن رہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے پیر کے نیچے دو براؤن لائن آپ کو نظر آ رہی ہے، تو ہر ایک کی ایڑی جو ہے پیچھے والی براؤن لائن پر آ جائے گی، تو انشاءاللہ ہر ایک کی صف ایک لائن کی ہو جائے گی۔ لہذا ہر نماز کے اندر اس کا ضرور اہتمام کر لیا کریں تاکہ کم از کم ہمارے صفیں ایک لائن کی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صفوں کی درستگی عطا فرمائے۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا محزونين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ جميع أمة محمد صلى الله تعالى وسلم. اللهم يا هادي يا رحيم اهدنا واهد جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ادفع عنا الوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولمحبنا وللمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المؤمنين وارحم موتى المؤمنين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا واجبرنا وعافنا واعف عنا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والذاكرين والراكعين والساجدين والشاكرين والمخلصين والمخبتين والمستضعفين والمظلومين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. آمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بزرگوں سے جیسا اعلان کیا گیا ہے آئندہ جمعہ سے اپنے ساتھ بیگ لانا نہ بھولیں، اپنے ساتھ ضرور بیگ لے کر آیا ہے.